الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ عربی زبان کا ایک قول ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطی اور سہو سے، بھول چوک سے تیار ہوا ہے۔ انسان کی خصلت یہ ہے کہ وہ مختلف اوقات میں دانستہ اور نادانستہ، جانے انجانے میں غلطیاں کرتا ہے۔ اس سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو۔ اس لیے کہ ایسا انسان جسے اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی پسند نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پلٹتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کل بنی آدم خطا، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، غلطی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے انسانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے ہونے والی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کے لیے ایسے اعمال کی ترغیب دی ہے اور ایسے اعمال کا شوق دلاتا ہے کہ جن کے کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ وہ اعمال کیا ہیں، اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بلکہ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کے ذیل میں یہ بات سنی کہ گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا امید اور مایوس ہونے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، غلطیاں کر کے، کوتاہیاں کر کے، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو گناہوں کی معافی کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کے جو گناہ، ان گناہوں کی معافی کے اسباب اور کیا ذرائع ہیں، یہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے۔ گفتگو کا جو عنوان آپ کو بتایا گیا وہ ہے مغفرت کے اسباب،
ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ ہم جب مغفرت بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد موت کے بعد بخشش ہے، یعنی زندگی میں مغفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ مغفرت کے معنی گناہوں کی معافی کے ہیں۔ ہم دیکھیں اگر ہم کسی سے ملاقات کریں، نماز کے بعد آپ ملاقات کریں گے، اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے تو ہم کیا سوچیں گے؟ یعنی گویا کہ ہمارے مرنے کے بعد گناہوں کی معافی کی دعا دی جا رہی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مغفرت کے معنی گناہوں کی بخشش کے ہیں۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا دعا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، بلکہ اس سے پہلے ہم کہتے ہیں مغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، یعنی مغفرت زندوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا نظم ہو سکتا ہے، اور موت کے بعد بھی مغفرت اور بخشش کا نظم ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے۔ قرآن مجید میں سب سے اہم اصول یہ بتایا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، وہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو، ان کبائر سے احتیاط کرو جس سے منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی چھوٹی غلطیاں معاف ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ آدمی نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نیکیاں گناہوں کو دور کرنے والی۔ ذرا ہم غور کریں، کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے، حسن اعمال کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کریں؟ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا؟ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار بھی ہو تو وہ یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں نے گناہ کبیرہ نہیں کیے ہیں، لیکن کیا گناہ صغیرہ کا وہ انکار کر سکتا ہے؟ کیا چھوٹے گناہوں سے بھی وہ محفوظ رہا ہوگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات یہی گناہ، آپ غور کر کے دیکھیں ان گناہوں کو، گناہ صغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ گناہ اگر ہم نظر انداز کرنے لگ جائیں اور کسی موقع پر یہی گناہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں تو کیا ہوگا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، یہی گناہ اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، آخرت کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی مومن، اہل ایمان، کسی بھی گناہ کو چاہے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہو اسے حقیر اور کمتر نہیں سمجھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن گناہوں کے بارے میں ایسا سمجھتا ہے گناہوں کو کہ گویا کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور پہاڑ اس پر گر رہا ہو۔ مومن کی صفت یہ بتائی کہ گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق اور فاجر یہ سمجھتا ہے گناہوں کو گویا کہ ایک مکھی ہے جو ناک پر بیٹھ گئی تھی اور اسے آسانی کے ساتھ ہم اڑا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، چھوٹے گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگوں ان گناہوں کو جنہیں حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان سے پرہیز کرو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے گناہوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنگل میں چلے گئے، سفر ہوا ان کا، جنگل میں گئے، رات میں کھانا تیار کرنے کا موقع آیا تو لوگ پھیل جاتے ہیں تاکہ لکڑیاں جمع کریں۔ لوگ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، ہر شخص کے پاس ایک ایک تنکا ہے، ایک ایک لکڑی کی چھوٹی ڈالی ہے جس سے بظاہر کھانا تیار نہیں ہو سکتا، لیکن یہی وہ لکڑیاں ہیں جو جب جمع ہوگی تو تمہارے لیے روٹی پکا کر دیں گی، جس سے روٹی تیار ہوتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گناہوں کو چھوٹا اور حقیر اور بے حیثیت تم سمجھتے ہو، یہی گناہ جب جمع ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان محقرات الذنوب، جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، حقیر سمجھے جانے والے جو گناہ ہیں، متی یؤخذ صاحبها، جب اس کے کرنے والے کی گرفت ہو جائے گی تو تہلکہ، وہ گناہ اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی معافی کے لیے بہت سارے اعمال بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی تم سے غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً ایک نیکی کر لو، تمحوها، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔
نیکیاں گناہ کو مٹاتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال پر آپ غور کریں۔ بہت چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑے اعمال تو ہیں ہی، چھوٹے چھوٹے اعمال بہت آسانی کے ساتھ جن پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہماری حالت، ہماری کیفیت یہ ہے کہ جس طرح ہم چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیوں کو بھی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں اختیار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ یہ کہ اذان ہو جائے تو اذان کے بعد درود پڑھا جائے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہماری گناہوں کی معافی کے اسباب بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، غفر ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ مشکل عمل ہے؟ اذان کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، رضیت باللہ ربا پڑھنا، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کتنا مشکل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو تو نماز کے لیے ہمیں کرنا ہی ہے، جب وضو کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اچھی طرح وضو کیا جائے۔ دیگر احادیث میں تفصیل ہے کہ اچھی طرح کلی کرتا ہے، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاتا ہے، تمام اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے۔ تو جس شخص نے من توضأ فاحسن وضوءہ، وضو کیا اور بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے وضو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ اس کے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ کوئی چھوٹا گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ پنج وقتہ نمازوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کا گھر ہے، گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر میں ایک شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ جب اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا، بالکل اسی طرح دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کے نتیجے میں انسان کے سارے اعمال، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں اس عمل کے بارے میں، یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، جلدی نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بالکل ایسے تیسے چھوٹا موٹا وضو کر لیا، صرف فرائض ادا کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے زیادہ قدم لگانا، یعنی مسجد اگر دور ہو تو مسجد کی دوری ہمارے اپنے مقام پر نماز پڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مسجد دور ہو، اس کے باوجود مسجد کی طرف کوئی شخص چل کر جاتا ہے، تو کثرت اقدام، زیادہ چلنا مسجد کی طرف، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جمعہ ہو گئی، عصر کا انتظار، مسجد میں آ گئے، مسجد میں بیٹھ کر امام کے کھڑے ہونے کا انتظار۔ یہ جو انتظار ہے، اچھی طرح وضو کرنا، زیادہ قدم مسجد کی طرف دوڑانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ معمولی اعمال ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 5 نمازیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو درمیان کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کا کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ، اجر آخرت کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ راتوں کو قیام کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان میں شب قدر میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزوں کے بارے میں فرمایا جو شخص روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، صرف فرض روزہ نہیں بلکہ نفل روزے جن کی عام طور سے ہم پابندی نہیں کر پاتے، ان روزوں کے بارے میں بھی، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ نے سنا،
عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ. ہم گنہگاروں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کیے ہیں, کتنے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, کیا ہم ان اسباب کو اختیار کر رہے ہیں؟ اسی طرح عاشوراء کے روزے کے بارے میں, محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں. آج محرم کی 6 تاریخ ہے, 6 محرم ہے, 4 دن کے بعد منگل کے دن یوم عاشوراء ہے. اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج للہ, جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے, فلم یرفس ولم یفسق, کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا, کوئی فضول کام نہیں کرتا, لہو و لعب کا کام نہیں کرتا, رجع کیوم ولدتہ امہ, حج کے بعد وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. سارے گناہوں سے پاک و صاف اسے کر دیا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے نتیجے میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں. طواف کر رہا ہے ایک شخص, حجر اسود کو چھوتا ہے, چھونے کے نتیجے میں گناہ معاف ہوتے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے نتیجے میں گناہ معاف ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ کا ایک کونا رکن یمانی ہے, اسے ہاتھ لگانے کے نتیجے میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی ہیں جن کا ہم عام طور سے اہتمام نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تسبیحات کے فضائل بیان کیے. سوتے وقت اگر کوئی شخص, ہم جسے کلمہ سوم کہتے ہیں, کلمہ چہارم کہتے ہیں, ان کلموں کا اگر کوئی ورد کرتا ہے, پڑھتا ہے سونے سے پہلے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا وقت لگا؟ آدھا منٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے ان کلمات کو دہراتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. گناہوں کی مٹانے کے یہ ذرائع ہیں. مختلف اوقات کی دعائیں, لباس پہنتے وقت کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, مجلس سے اٹھنے کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مجلس سے اٹھتا ہے, مجلس سے فارغ ہوتے وقت اگر کوئی یہ دعا پڑھے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, مجلس کے اندر جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دعا ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا اس درود کے نتیجے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی. کوئی سا بھی درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من صلی علیہ واحدۃ, جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے, صلی اللہ علیہ 10 مرات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں. راستے میں گزرتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی نظر آتی ہے اسے ہٹانے کے نتیجے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس پر عمل کرنا انتہائی آسان, کیا مشکل ہے اس پر عمل کرنا, لیکن ہم ہیں کہ جس طرح چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں. ان نیکیوں کو اختیار کرنا جس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا, کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا, بہت آسانی کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور وہ گناہ جو ہماری آخرت کے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں ان تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ جتنی اس کی استطاعت. اس صدقے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دیتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وان تخفوها, اگر تم چھپا کر دیتے ہو, وتؤتوها الفقراء, اسے مستحقین فقراء تک پہنچاتے ہو, فهو خیر لکم, یہ زیادہ بہتر ہے, ویکفر عنکم من سیئاتکم, اس صدقے اور اس انفاق کے نتیجے میں تمہارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت بھی دیکھیے کہ انسان ذرا سی بھی تکلیف میں اگر دنیا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس تکلیف, مشقت اور پریشانی کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ چلتے ہوئے اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے یا پھر اس سے کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتے ہیں, صرف کانٹا چبھنے کے نتیجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو تکلیف ہوئی, اس تکلیف کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس نتیجے میں دیتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو کوئی درد ہوا، کوئی تھکن ہوئی، یعنی کسی کام کے کرتے ہوئے تھکاوٹ اسے پیدا ہوگی، یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یا پھر بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا پھر کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے، کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس درد کے نتیجے میں، تھکن کے نتیجے میں، پریشانی، بیماری اور غم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے پاس جاتے ہیں، صحابیہ بیمار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو کانپ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو ان صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار ہے، اور اس بخار کو گالی دی اس کا ناس ہو جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، بخار آ گئی، کبھی ہم کہتے ہیں ہاڑ یہ بخار ہمارے اوپر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو گالی مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بخار ابن آدم کے گناہوں کو اسی طرح دھو دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی آگ لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن یا پھر کوئی مومن عورت، مرد ہو یا عورت، اسے اگر آزمائش میں مبتلا کیا گیا اس کے مال کے ذریعے سے، یا پھر اس کے اپنے جان کے ذریعے سے، یا پھر کسی بھی اور چیز کے ذریعے سے اسے آزمایا جاتا ہے، اسے تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ ان چیزوں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا گویا کہ بندوں کے لیے دریا بہا دیا۔ خطا کار گنہگار انسانوں کی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں کہ جن کا کرنا بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں، یہاں تک کہ اسے کوئی تکلیف اور رنج بھی پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رنج اور تکلیف کو بہانہ بنا کر اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بشرط یہ کہ آدمی بے صبرا نہ ہو، بے صبرا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایتیں نہ کرنے لگ جائے، گلے شکوے نہ کرنے لگ جائے، یا پھر برے الفاظ اس کی زبان سے نہ نکلنے لگ جائیں۔ آدمی جب صبر کرے گا تو اس صبر کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، جو لوگ صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس صبر کے ساتھ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کی گناہوں کی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے گا، وَأَجْرٌ کبیر، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قابل احترام حاضرین کرام، یہ کچھ اعمال تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یا میں نے کچھ اعمال آپ کے سامنے ذکر ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں جو چھوٹے چھوٹے اعمال، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں گے اس نیکی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بشرطیہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور نیک اعمال کی کثرت کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پرہیز کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کو چاہے وہ چھوٹے اور معمولی کیوں نہ ہو، ان کی قدر و قیمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں پرہیز کرنے کے، ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔